أما بعد فعن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك. فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. معزز حاضرین، آج کی نشست میں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو عہدہ طلب کرے گا اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا، اور جو اس کی حرص بھی رکھتا ہوگا اس کو بھی اس سے محروم رکھ دیا جائے گا۔ مطلب آج کے دور میں ہم اگر دیکھیں تو اس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اس فرمان کی نامانکن کیے جاتے ہیں، اپنے مطلب اپنا نام دیا جاتا ہے، اپنا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، اس چیز کی طرف آج مسلمان راغب ہے، اس چیز پر آج مسلمان گامزن ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں ہوئی بن اخطب کے بارے میں کہ اس نے کہا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرتا رہوں گا، لیکن ابھی زمانہ چلتا گیا تو ان کے جو استاد تھا ہوئی بن اخطب، اب اس کے شاگرد جو ہے نا وہ اور اپ گریڈ ہو گئے، مطلب یہودی لوگ، انہوں نے اور دوسرا بڑا ویژن بنا لیا۔ کیا وہ ان کا تو ٹھیک تھا کہ جب تک کہ وہ زندہ رہے گا وہ اللہ کے رسول کی دین کی مخالفت کرے گا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک کہ مسلمان زندہ رہیں گے ہم ان سے ان کے دین کی مخالفت کرواتے رہیں گے۔ آج ہو یہی رہا ہے، یہ اپ گریڈ یہودیوں کی، ہوئی بن اخطب والے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں مطلب یہ چیز ختم ہو گئی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مسلمان دیکھتے نا الیکشن ہوتا ہے، بھائی کتنا اچھا لگتا ہے، لوگ خود ہی چنتے ہیں، خود ہی اپنا نیتا چنتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز میں ہونا چاہیے، اسی طرح ہر چیز میں آدمی کو جس کی صلاحیت اس کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ الٹ اس قسم کی، کیونکہ اس نے سامنے رکھا یہ یہودی اسٹائل کو، یہودی سسٹم کو، کہ یہاں پر اس قسم کا عمل ہوتا ہے۔ اس قسم کی سوچ کے نتیجے میں آج ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جبکہ ہم یہ جو لوگ ہیں جو چلنے والے ہیں یہودیوں کے نقش قدم پر، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ہے، یہاں پر آدمی 2-3-4 آدمی رہتے ہیں، اپنے آپ کا نامانکن بھرتے ہیں، ہم کو چننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ سب تعبیرات کس کے لیے؟ ایک یہودی سسٹم کو فالو کرنے کے لیے، ایک یہودی بتائے ہوئے قانون کے حساب سے، ایک یہودی کی سازش کے حساب سے، یہودی عمل کے حساب سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کر رہا ہے، اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ جو مانگے گا تو اس کو بھی نہیں دیا جائے گا، اور جو حرص رکھے گا کسی عہدے کی اس کو بھی اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مخالفت کرنا ان کا شیوا بن گیا ہے۔ اب وہ حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے 2 چچا زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکمرانی دی ہے اس میں سے ہمیں بھی دیجیے۔ دوسرے نے بھی ایسی ہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی ایسے شخص کو ذمہ داری نہیں دیتے جو اس کا مطالبہ کرے، نہ ہی کسی ایسے شخص کو جو اس کی حرص رکھتا ہے۔ اب پوری جڑ ہی ختم کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپٹیشن کی، پوری جڑ ہی ختم کر دی آج کے دور کی نیتا گیری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حساب سے، شریعت کے حساب سے ایک الگ پیمانہ ہم کو دیا ہے کہ ہم کو کیسا ہمارا امیر چننا چاہیے، کیسا ہمارا رہنما چننا چاہیے، اس کے اندر کس قسم کی خوبی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہونا چاہیے کہ وہ عہدے کا انکار کرے، سب سے بڑی خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو دیا جائے تو وہ لینے میں کترائے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ چکر کھا کے گر گئے،
कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दे दी गई उम्मत के संभालने की। ये आलम है। और यहाँ आदमी फूले नहीं समझता है, उसके लिए साजिशें करता है कि किसी तरह मैं सदर बन जाऊं, किसी तरह मैं मुतवल्ली बन जाऊं, किसी तरह मैं अमीर बन जाऊं, किसी तरह मैं जमात का मेंबर बन जाऊं। उसके लिए आदमी साजिशें करता है कि किसी तरह मैं बन जाऊं। और एक वो कि जो जिनके सामने ओहदा दिया गया था वो चक्कर खा के गिर गए, अपना वजन संभाल नहीं, अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाए। वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी गई है, अब मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अब मेरे से अल्लाह ताला, मेरे हद तक तो ठीक था, अब मेरे से अल्लाह ताला आवाम के बारे में पूछेगा, मेरे से अल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। ये उनका आलम, ये हमारे असलाफ का आलम, ये हमारे सहाबा का आलम। लेकिन ये कि हम मुसलमान कि हमारा बिल्कुल उल्टा, लिट 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 मरे जाएंगे कि नहीं भलाई गाड़ी चलाते ना आए लेकिन ड्राइवरिंग करने के लिए मरे जाएंगे। तो ये आज हमारे मुसलमानों की हालत हो गई है। जिस और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की मुआफ़क़त करना था, वो आज यहूदियों के चक्कर में पड़कर, यहूदी साजिश में पड़कर और कुरान और हदीस से दूर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की मुखालिफत करने में लगा हुआ है और उसको वो मुखालिफत भी नहीं समझता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और यहूदियों के दीन की मुखालिफत करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।